ناظرین السلام علیکم. شیخ رشید صاحب سے گفتگو کا سلسلہ 2 پروگرام سے جاری ہے. آج اس کا تیسری. باتیں تو ان کے پاس اتنی ہیں میں نے پورا مہینہ سے بیٹھے رہی تو سنتے رہو گے, لیکن کچھ ان کی بھی مشکلات ہیں, کچھ ٹیلی ویژن کی مشکلات ہیں. جہاں سے ہم نے سلسلہ پچھلے پروگرام کا ختم کیا تھا وہاں سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ صاحب, جب 2002 کی الیکشن ہوئی آپ نے انڈیپینڈنٹ لڑی, ایم اے رائٹ صاحب, تو پھر آپ پی ایم ایل کیو میں شامل کن وجوہات پہ ہوئے جسے کنگز پارٹی کہا جاتا تھا؟ ایکچولی میں نے نظامی صاحب کو یہ زبان دی تھی کہ میں اس کے باوجود بھی نواز شریف کا انتظار کروں گا. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے بڑا اس بات پہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے ان کے کینڈیڈیٹ کو یہاں شکست ہو گئی, اور پھر وہ پیشنٹ تھے نظامی صاحب. وہ چل کے میرے پاس لال ویلی کی سیڑھیاں چڑھنا آسان کام نہیں ہے. وہ آئے, انہوں نے کہا آج سے تو آزاد ہے. اچھا. سو مجھے فون پہ فون آ رہے تھے کہ فیصلہ کرو, اور دین آئی سیڈ اوکے. میرے پاس 2 آپشن تھی. میں ایک لمبی قید کاٹ کے آیا تھا 3 ساڑھے 3 جی 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 مجھے پتا ہے, میری یا میں پھر جیل جاتا. میں 2 ہی کام کر سکتا ہوں, لڑوں تو میں اسٹریٹ فارورڈ لڑتا ہوں یا جوائن کروں. سو میں نے سارے شہر کو اپنے سپورٹروں کو اکٹھا کیا. یہ بھی بڑے بادشاہ لوگ ہیں, کوئی اس وقت اصول شصول نہیں ہوتا. یہ کی کرتے پہ ہو, آئی روزی نو لت مار رہے ہو, وزارت کار آئی رہی ہے جی, سانو وزارت چاہیے. چھوڑو پرے تقریریں شکریاں بچپن تو سڑتے آ رہے ہیں, زبانی یاد ہو گئی ہیں. کو کم کرو علاقے. سو ایک ایسا بھی ہے کہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا آدمی کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ ساری زندگی ون وے ہی چلیں اور گورنمنٹ میں آپ نہ آئیں اور اپنے لوگوں کو آپ ان کو لک آفٹر نہ کریں, پھر بھی یہ ناکام سیاست ہوتی ہے میرے خیال میں. اوکے. لیکن اب بھابڑے خانے سے بیٹھ کے شورش ملک صاحب رات کو مجھے جب جنگ دفتر بند ہوتا تھا نا, مجھے چھوڑنے آتے تھے. میں 2 شورش میری زندگی میں آئے. ایک شورش کشمیری صاحب جن نے نظم بھی لکھی ہے آپ کا, اچھا, اور ایک شورش ملک صاحب. تو جب مجھے گھر اتارتے تھے تو مجھے کہتے تھے یار شیخ رشید تو خدا کا شکر ادا کیا کر, ان محلوں میں تو کونسلر نہیں پیدا ہوئے. جن بو والی گلیوں میں تو رہتا ہے یہ سارے پائپ لیک ہوتے ہیں. اور جب میں وزیر بھی بنا تو میرا وہی روٹین تھا ان کے ساتھ. اور شورش کے بھی میری زندگی میں دیکھیں نا, انہوں نے ایک بہت بڑا شعر لکھا کہ پسے دیوار زندہ میں فنا کی گھاٹ آ پہنچا, میرے بعد رشید کو ہی میرا نشان سمجھو. کئی دفعہ میں تقریر کرتا تھا, مجھے بٹھا دیتے تھے. تو میں نے کہا جی آپ, اس نے کہا شیخ رشید میں سمجھتا ہوں کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے خدا کی طرف سے آمد ہوتی ہے, اور میں اپنے بعد صرف تجھے وہ آدمی سمجھتا ہوں جس کو یہ خدا نے. سو میں اپنے بعد اپنی زندگی میں تجھے وہ شخص سمجھتا ہوں کہ جو ذرا زیرو تیرا مطالعہ ہے, کوئی تیرا ریسرچ تیری نہیں ہے, کوئی تیرا مطالعہ نہیں ہے, لیکن تو سٹیج پہ جب چڑھتا ہے تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ الفاظ تجھے سلام کر کے گزرتے ہیں. میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا وضاحت کا یہ تھا کہ 2002 سے لے کے 2007 تک 3 وزیر اعظم آئے. ظفر اللہ جمالی صاحب تشریف لائے, پھر کچھ دنوں کے لیے چودھری شجاعت صاحب آ گئے, اور پھر شوکت عزیز صاحب آ گئے. باری باری میں تینوں کا پوچھنا چاہتا ہوں, ظفر اللہ جمالی صاحب میں کیا خرابی تھی کہ نکالنا پڑا؟ پہلی خرابی چودھری ان کے پیچھے تھے, ان کو کہا تھا یہ مسکین سا بندہ ہے, چھوٹے صوبے سے لیں گے. چودھری بار بار یہ کہتے تھے کہ چھوٹے صوبے سے لیا جائے, تو انہوں نے چودھریوں نے جمالی صاحب کو سلیکٹ کیا. ہی واز اے ایکسیلنٹ مین. ہم امریکہ گئے تو جمالی صاحب نے مجھے بھی کہا, جب وہاں ملے پریزیڈنٹ کو دوسروں کو, جب ریمس فیلڈ سے میٹنگ ہو رہی تھی, انہوں نے کہا میں علیحدہ ملنا چاہتا ہوں آپ سے 1 to 1. ریمس فیلڈ نے کہا کہ جمالی صاحب نے ان کے فورن آفس کی, جو ڈیفنس سیکٹری تھے ان کے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو سمجھانا بھی چاہیے یہ بات کہ یہ ہضم نہیں ہوگی, تو ہی انسسٹڈ. سو قصوری بھی باہر ہو گئے, اور اتنی تھوڑی دیر بعد مجھے جنرل احسان کا فون آیا, ایس ڈی جی آئی ایس آئی. اس نے کہا یو واز ان میٹنگ شیخو. آئی سیڈ نو, ہی سیڈ می ٹو لیو. 3 منٹ نہیں گزرے جنرل مشرف کا فون آ گیا. اس نے کہا میٹنگ میں کون کون تھا؟ میں نے کہا جمالی اور ریمس فیلڈ. قصوری؟ میں نے کہا نو. اس نے کہا سیکٹری فارن؟ میں نے کہا نو. اوکے تھینک یو. میں سمجھ گیا جمالی کا کوٹ پرایا گیا. ریئلی.
وہاں سیل لگی ہوئی تھی کیٹرپلر کی ایک جیکٹس کی بڑے سائزوں کی میرے. میں نے وہ کوٹ لیا اور جمالی صاحب کو, اس نے کہا تو شیخ اور مجھے گفٹ کر رہے ہیں. میں کہا جی میں سمجھ رہے ہیں شاید یہ تہاڈا آخری دور ہے. وہ سب ہی ڈونٹ بلیو سو. اچھا نہیں مانے. انہوں نے بہت ساری صفائیاں پیش کی. یہ کام شوکت عزیز نے بھی کیا بش کے ساتھ, یہ کہنے کے لیے اس کا کتا بڑا مشہور ہے. تو اس نے کہا آئی وانٹ ٹو سی یور پپی تو اس نے کہا یس. میں کہا یاد رکھیں یہ پپی جڑا ہے نا ایک گلے پہ جانا ہے. شریف الدین پیرزادہ بھی میرا خیال ہے اس کے ساتھ. میں کہا انہوں لے جا, بٹ ہی واز ناٹ ریڈی. سو ان اے وے جمالی ایک ووٹ سے جیتا لائک ولسن. یعنی پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد واقعہ ہے کہ پرائم منسٹر ایک ووٹ کی اکثریت سے بنا ہے. اینڈ ہی اس میں تھوڑے بہت تھے, ان فوج کو پسند نہیں تھا, یا ان کے ساتھ ایک آدمی ہوتا تھا کہ ان کے بچوں کا رول جو, بٹ ہی واز اے نائس مین. لیکن نے خود کہا تھا میرا باس پرویز مشرف ہے. وہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں نا, میں کہوں آپ میرے باس ہیں, کام میرے وہی کرتوت ہیں, اندر سے چھرا ماروں آپ کو. دیکھیں فوجی میں اور کچھ ہو نہ, وہ انٹیلیجنس پہ بڑا بلیو کرتا ہے. اور میں اپنی ایک تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں فوجی اتنا چلاک نہیں ہوتا, سادہ ہوتا ہے, وہ جلدی ٹریپ ہو جاتا ہے. جمالی صاحب کے بعد چودھری صاحب آ گئے. یہ کیا سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا کہ 45 دن کے لیے چودھری صاحب؟ ایکچولی شوکت عزیز جو ہے وہ سینیٹر تھے, وہ ایم این اے نہیں تھے. پرائم منسٹر کے لیے بننا ضروری ہے. سو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا, لیکن غلطی سے میں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ یہ اس دن سے چودھری میرے ناراض ہو گئے. ان کا خیال تھا یہ بات ٹھپی رہے, شاید 45 دن بعد کچھ اور ہو جائے مسئلہ. تو شوکت عزیز کو پھر یہ لڑوایا گیا. ایکچولی تو کینڈیڈیٹ تھے ہمایوں اختر. ہمایوں اختر کا ہو گیا ڈیسیژن کہ اس نے وزیر اعظم بننا. طارق عزیز صاحب اور سب اس کو مبارکبادیں اور سلامت اسکاٹ شکارڈے. میں نے پریزیڈنٹ سے وقت مانگا. اس نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے تو نے ووٹ نہیں دینا. میں نے کہا ہمایوں اختر کے والد سے میرے تعلقات تھے, ایک جرنیل آپ بیٹھے ہوں اور جرنیل کا بیٹا پرائم منسٹر ہو تو پھر میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے. آئی ول ناٹ ووٹ فار پریزیڈنٹ. میرا جو تھنک ٹینک ہے وہ ان پڑھ لوگ ہیں, اظہر کسائی ہو گیا, یہ لوگ ہو گئے, یہ کسی کولمبیا, ہارورڈ, ایسیکس, یہ اسکول بھی نہیں گئے, الٹا فون سنتے ہیں. وہ فون رکھا جو دوسری طرف سے چلتا ہے, بٹ ان کی ڈیلنگ ہے. انہوں نے مجھے کہا اچھا ہو گیا, پتہ نہیں ان ساروں نے کل وہی ہوا, لوگوں نے دعائے خیر بھی اندر کی. ہمارے شہر میں دعائے خیر کرنے کے بعد جو اس سے پھرے اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے. ان لوگوں نے دعائیں کی اندر, کیونکہ ان میں جرت نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں ان سے پیپلز پارٹی 1000 درجے بہتر تھی. آصف زرداری سے میرے 100 اختلاف تھے. اس نے کہا شیخ رشید کو بلاؤ, آ کے کھل کے بات کرے گا اے پی سے. میں نے اپنی رائے دی, پھر جو وعدہ کیا اس پہ پیرا دیا. ان کی طرح نہیں ہے. دیکھیں یہ کورٹس خدا نہ خواستہ ختم ہو گئی سپریم کورٹ سے. ان کورٹس کے بارے میں انہوں نے کوئی گن ڈالا تو یہ جو 60% کا مارشل ہے اس کی تعداد بڑھتی جائے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو 31 جولائی 2009 کا فیصلہ ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے فوج کا راستہ رک گیا ہے؟ میں نے عرض کی تھی کہ فوج فیصلے تو نہیں رکتی ہوتی. آپ کی کیا رائے, اگر حالات اتنے ہاتھ سے نکل گئے تو واٹ از یور ریئیکشن؟ کیونکہ ممتاز علی بھٹو صاحب نے مجھے پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے کہا, میں نے کہا اگر فوج آ جائے, کہتا ہے جتنی دفعہ فوج آئے لوگ اسے قبول کریں گے. واٹ از یور ریئیکشن؟ آئی ٹوٹلی ایگری. 10 کور نے آتے ہوئے ریڈ لائٹ نہیں دیکھنی کہ اشارہ کھلا کیا نہیں کھلا ہوا. دیکھیں نا اس وقت کیا صورتحال ہے. مقبول ترین جرنیل ہے پاکستان کی تاریخ میں. میں کہتا ہوں جو پذیرائی ایوب خان کو, حالانکہ بڑی عجیب عجیب فلمیں بھی لوگوں نے چلائی برطانیہ میں, 7 دن کے لیے گیا, امریکہ 15 دن ہو گیا. بعض تو کہتے ہیں اگر ٹوٹل لگائے 21 دن کا ٹور تھا. لوگ بھی بڑے حسابی ہیں جی صاحب, نظر رکھتے ہیں. اور جو کچھ افغانستان میں اس کو پذیرائی ملی. آپ یہ دیکھیں ان ادر وے فارن آفس ان کے پاس ہے, انٹیریئر ان کے پاس ہے. بے شک جو نثار صاحب ہمارے دوست ہیں جو مرضی کہیں, بٹ ہارڈ ڈیسیژن ود دیم. دیکھیں 12 سال سے ہارڈ ایریا میں جوان جو ہے لڑ رہے ہیں, اور بچے جوان ہو گئے ہیں. جی جانے دے رہے ہیں, جانے بھی دے رہے ہیں اور گھر آ رہے ہیں تو بچے جوان ہو رہے ہیں. کہ ہمارے دیکھیں پہلے ایک رائل فورس ہوتی تھی کہ یہ فلانا خاندان ہے فلانا. اب دیکھیں ٹیچرز کے بیٹے ہیں, اسکول ٹیچرز کے بیٹے ہیں, آرمی کے ینگ جرنیل, کام مڈل کلاس آرمی ہے, مڈل کلاس آرمی ہے. دیکھیں پہلے شہروں کے لوگ تھے, یہ بہادر لوگ ہیں. آپ آج کل کاکول میں دیکھیں عام والدین کے بیٹے ہیں جو اپنی محنت سے آئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
یہ سیاستدان کی طرح نہیں نہیں، یہ عوامی فوج ہے، یہ عوام کی فوج. ناظرین، یہ اسلامی فوج ہے. ناظرین، میرے مہمان شیخ رشید صاحب ہیں. میں اشارہ ہوا تھا بریک کا، لیکن میں ان کی باتوں میں اتنا محو ہو گیا کہ میں دیکھ سکا. پروڈیوسر سے معافی کے ساتھ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب سے گفتگو جاری ہے. میں تو لطف لے رہا ہوں، امید ہے آپ بھی مزے لے رہے ہوں گے. یار لچھے دار گفتگو کرتے ہیں. لیٹس گیٹ بیک. شوکت عزیز صاحب کو اپنی پرسنل پروجیکشن کی تو سب کو پتہ تھی، لیکن ان کے دور میں جتنا ہے ملک نے ترقی کیوں کی؟ یا صرف ظاہری ترقی تھی؟ کئی لوگ کہتے ہیں کیا ترقی کی؟ کنزیومر سوسائٹی بنا دی، کارڈ ایشو کر دیے، لوگوں کو مقروض کر دیا. واٹ از یور ریئیکشن؟ بیکاز آپ بھی وہاں دیکھیں اکانومی کو تو وہ سمجھتا تھا، یہ تو نہیں اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، چاہے جو مرضی بھی کہیں، میری ریزرویشن ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے جتنا سیاستدان سمجھتا ہے، میں یاسین وٹو کو ایک بہتر فینانس منسٹر سمجھتا ہوں. کیونکہ وہ گراؤنڈ کا بندہ تھا، زمین کا. اس نے کہا مرسیڈیزیں نہیں چلیں گی، سزوکیوں میں بیٹھا ہو. قوم نے اس پہ بھی کہا یار جرنیل کو بھی بریگیڈیئر سزوکی میں جا رہا ہے. منسٹرز جو ہیں وہ اپنی اوقات پہ آ گئے ہیں. دیکھیں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. میرے ساتھ رہتی ہے اولدارنی صاحبہ. اس دفعہ میرا سیریس الیکشن تھا. میں نے کہا اولدارنی جی دیوار نال دیوار لگتی ہے، تسی سانو مینوں ووٹ نہیں دیندی. اس کے پتر دیکھ، میرا پتر نظیرہ تے تو کٹھے پڑھن جاندے سن، نظیر تے تو کتنے پہنچ گیا تے میرا پتر اتھے دا اتھے رہے. میں نہیں ووٹ دینا، میں سی نہیں ووٹ دینا تھانوں. اچھا کٹھے سکول جاندے سو تسی، کٹھے ہی کوئی نلکیاں دا بابڑے بازار دا پانی پیتا ہے. وہ بیچارہ اتھے دا اتھے ہے، تو کتنے پہنچ گیا. میں نے اندازہ لگایا کہ غریب بھی غریب کا بہت بڑا دشمن ہے. ٹھیک، ہم اپنی کلاس کے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے کہ ہماری کلاس کا بندہ تھا. آپ نے یاد ہے آپ نے کتاب میں لکھا ہے، وہ اقبال صاحب جو منسٹر ہو گئے تھے لاء کے، آپ نے لکھا ہے کہ وہ بھی اقبال خان وہ بھی مننی سی، میں چپ دا سا انہوں. یہی لکھا نا آپ نے. اچھا تو یہ اکانومی انہوں نے سمجھی. جب آپ کے 5 سال پورے ہو رہے تھے 2012، کیا ضرورت محسوس ہوئی پرویز مشرف صاحب کو کہ انہوں نے محترمہ سے گفت و شنید شروع کر دی؟ کیا پی ایم ایل کیو فیل ہو گئی تھی چودھری؟ کیونکہ ایک سٹیج یہ بھی آئی تھی کہ چودھری صاحب کو وہ لیڈرشپ سے ہٹانا چاہتے تھے. بتائیے. دیکھیں پہلے تو چودھریوں نے شوکت عزیز کو فارغ کر دیا. اس نے اس کو ٹکٹ ہی نہیں لینے دی. ٹھیک ہے. طارق عزیز اور چودھریوں کی ہمایوں اختر کی وجہ سے انبن شروع ہو گئی. طارق عزیز واز ویری کلوز ٹو دی پریزیڈنٹ مشرف شروع کے دنوں سے. بٹ ان دی اینڈ اگر اللہ تعالیٰ غلطیاں نہ کروائے تو پھر تو ساری زندگی لوگ حکمران رہے ہیں. اللہ بھی غلطیاں کرواتا ہے انسان سے، اور ایسے ایسے سمجھداروں سے کراتا ہے کہ اس کی دماغ جواب دے جاتا ہے، متے مار جاتا ہے. اور انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ وہ 7 آدمی جو مشورے میں شریک ہوتے تھے، آخری میٹنگ میں انہوں نے مجھے اس میں سے آؤٹ کیا. ریکارڈ میں انہوں نے بتایا کہ شیخ رشید کو اطلاع دے دی گئی ہے. میری کرسی خالی تھی، مجھے پوچھا گیا، میں نے کہا مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی. سو ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ اس سارے سسٹم کو آن بورڈ کر لیا جائے. پہلے کوشش کی جنرل مشرف نے نواز شریف کو آن بورڈ کرنے کی. یہ ان کا خیال تھا کہ نواز شریف اگر ہمارے ساتھ آ جائیں تو دس ول بی گڈ فار می اینڈ فار دی کنٹری. لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے کلیئر کٹ ریفیوز کر دیا. اور جو بریگیڈیئر نے لنڈن والے بھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن نواز شریف ان کو اندر نہیں ملا. جب میں نے خاص طور پر ان سے پوچھا تو مجھے اس سے اندازہ ہوا دین دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نواز شریف ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو دے ہیو اے سیکنڈ آپشن. گو شہباز شریف بڑے معاملہ فہم تھے. یہ ساری تاش جو لگائی وہ شہباز شریف نے لگائی. اور مشرف صاحب کا خیال تھا کہ شاید شہباز شریف آ جائے گا اکیلا، کہ میں نے کہا بھول جاؤ. دیکھیں اب تو والد مر گئے. سو ان کی ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے ساری، اور یہ جو مرضی ہو جائے، شہباز شریف کتنا ڈیلیور کرنے والا ہو، کتنا زبردست ہوں، لیکن لوگ اب بھی نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں. ووٹ نواز کے ہیں جی، ووٹ میں شہباز کے نہیں ہیں. اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ سیکنڈ چوائس بھی، بلکہ کئی دفعہ انہوں نے مجھے یہ جب کہا، شہباز شریف صاحب نے 1-2 دفعہ میں وزیر تھا، میں نے کام کیا، تو میں نے نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ یہ کیوں، کیسے ہوا یہ؟ میں کہا جی شہباز صاحب نے کہا تھا.
اس نے کہا لک آئی ایم اے پرائم منسٹر. آپ نے مجھے جواب دینا, شہباز شریف کو تو نہیں دینا. میں کہا جی غلطی ہوگی, اگے تو میں خیال رکھا گا. سو باوجود کیسے بھی اختلافات اور مختلف اراکیوں ہوں, شہباز شریف نواز شریف کے, اور مشرف کو جو غلط فہمی تھی, میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ شہباز شریف نواز شریف سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا تو یہ نہیں ہوگا. افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنا سیاسی حماقت تھی کہ اس وقت لازمی تھا؟ واٹ واز دا نیڈ؟ کیونکہ افتخار محمد چودھری صاحب نے بعد میں یہ بھی کہا میں نے آج تک پرویز مشرف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. پرویز مشرف کے خلاف کیا ہوا؟ کیونکہ وہ دوستی بھی تھی بڑی, بڑا بھائی بھی سمجھتے تھے پرویز مشرف صاحب کو. افتخار کس نے؟ دیکھیں جب رزلٹ الٹا ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی. اچھا, جب ان کا کوئی ریکارڈ دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ چودھری افتخار صاحب نے بھی مختلف ریفرنسز تیار کر رکھے تھے. یہ کیسا فیصلہ ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل کیانی اس میں نہ آئیں, اور ڈی جی ایم آئی نے اس میں شہادت دی اپنی. جنرل میں اور حامد نے بھی دی, کیا تھے ان کے چیف, وہ بھی دی, COS تھے, اور انہوں نے بھی دی آئی بی کے جو تھے ہیڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے. لیکن جنرل کیانی صاحب نے کو کہا گیا کہ آپ اس میں نہ ہوں. لیکن ان لوگوں کی رائے تھی کہ یہ ریفرنس ٹھیک ہے, واللہ عالم بالصواب. اچھا, جو ان تینوں چاروں سے میری بڑی اچھی بات چیت تھی, ڈی جی ایم آئی سے بھی اور ڈی جی آئی سے, ندیم اعجاز سے بھی, اور ڈی جی ایم آئی تھے اس وقت, وہ ان کا خیال تھا کہ یہ ریفرنس بالکل ٹھیک ہے. صحیح ریفرنس. پی ایم ایل کیو کو اتنی مار کیوں پڑی 2013 کی الیکشن میں؟ کیا آپ کی حکومت کی, کیونکہ آپ اس حکومت کا حصہ, کارکردگی اتنی بری تھی کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے اس پارٹی کو؟ دیکھیں اگر اس دور میں الیکشن ہو جائے تو آپ دیکھیں گے پی ایم ایل این کا کتنا برا حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لوگوں کا رسپانس جو تھا, آٹا نہیں مل رہا تھا, گیس نہیں تھی, اور معاملات کے علاوہ وہ لیڈرشپ نہیں تھی. دیکھو فوج پیچھے کھڑی ہو تو آدمی کا سیر کا سوا سیر ہوتا ہے, آدھا سیر کا سوا سیر تو ہو سکتا ہے. سو چھٹانکوں کا نہیں ہو سکتا, چٹانک ہو گئے ساسی, اور کوئی اتنا بڑا ڈیلیوری پوائنٹ نہیں تھا. اور کچھ چودھریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی مختلف جگہوں پہ. یہ طے تھا بے نظیر کے دور میں کہ شیخ رشید, شجاعت حسین اور 2-3 اور آدمی, دس آئی کین سے, ان کو منتخب نہیں. بے نظیر کے دور میں یہ طے شدہ تھا. ناظرین, میرے مہمان شیخ رشید احمد صاحب ہیں. مجھے اشارہ ہوا ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, 2-3 باتیں میں نے اور ان سے پوچھنی ہیں, اور پھر ان کو ہم نے جانے دینا, ابھی ہم نے باندھا ہوا ہے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شیخ صاحب سے گفتگو جاری. شیخ صاحب, میں اب میرے وقت میں سمجھتا ہوں قریب آ گیا ہے آپ کو الوداع آپ کو اجازت دینے کا. پہلا سوال, آپ کے گھر سے کلاشنکوف برآمد ہوئی اس وقت, یا برآمد کرائی گئی اس وقت جب آپ اس سے 20-25 دن پہلے آپ ٹھیک ہو گئے نا, ٹھیک ہو گئے. آپ کا کیس ایک ایسے میجسٹریٹ کے سامنے, جج کے سامنے لگا جو ایئرپورٹ پہ محترمہ کے پاؤں پڑا. آپ نے کہا کہ میں نے پتا ہے 7 سال سزا ہونی ہے, پر جرمانے کا میں نے بعد میں پتہ لگا. ایم اے رائٹ؟ تو آپ کیسے اس ٹرائل پہ, جس دن پہلے دن سے آپ کو پتا تھا کہ انہیں من سزا دینی ہے, اور آپ نے کوشش بھی کی کیس ٹرانسفر ادھر کرنے کی؟ دیکھیں, ایک تو انسان پر جب ایسا وقت آئے اس کو کیس لڑنا چاہیے. ٹھیک, یہ میں نے استادوں سے سیکھا ہے. ٹھیک, میں ریاضت سے یہاں پہنچا ہوں, استادوں کا یہ حادثے سے نہیں پہنچا ہوں. سو میں اپنی فائل ٹھیک کرتا رہا. یہ حامد میر صاحب اور عامر متین صاحب مجھے جیل میں ملنے آئے. انہوں نے کہا چودھری الطاف کو ہم ملنے گئے تھے تو چودھری الطاف کے پاس فیصلہ پڑا تھا, تجھے 7 سال قید ہونی ہے. ٹھیک. میں نے کہا تم نے خود پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے خود چودھری الطاف کے پاس فیصلہ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ آپ کو 7 سال قید ہو رہی ہے. فیصلہ وہاں لکھا گیا چودھری الطاف کے پاس. پھر جو وہ کلاشنکوف کا مسئلہ تھا, وہ آوارہ کلاشنکوف, پھر میں یہ ثابت کلاشنکوف کسی کے ہاتھ کا نکلا, وہ مال خانے سے ثابت ہو گیا کہ مال خانے سے لا کے رکھی گئی. اور یہ وقت مجھے زندگی نے ثابت کیا. یہ جتنے ایس ایچ او تھے, حیدر بھائی کے میرے زندگی, میں نے ایک غریب آدمی کو میئر بنایا اس شہر کا, عظیم انسان تھا. اس نے مجھے کہا ان سے قسم اٹھاؤ, قسم اٹھواؤ, ان سے قرآن اٹھاؤ. آپ یقین کریں 1-2 اب دنیا میں نہیں ہے, یہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا ان لوگوں نے. میں نے کہا ان چنگے رہے ہو, میں جو کہ ایسی کہ نہ کرو. جب شورش مرنے لگے
تو انہوں نے, میں آخری ٹائم ان کے پاس تھا, انہوں نے کہا کہ پولیس والے سے, سوری برا نہ منائیے گا, صحافی سے, گانے والی سے, بدماش سے, 8-10 بندے مجھے کہے انہوں نے, ان سے ایک فاصلے پہ تعلق رکھنا. اینڈ آل آف سڈن ہی ڈائیڈ اینڈ سیڈ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں نے جو جوڑا, میں نے دیکھا بھائی آئی واز دا لون مین, میرا ان کے یہ انگلی جو میری کٹی ہوئی ہے ان کے اس کے نیچے آ گئی, بیڈ کے نیچے, وہ نیچے گرے, ایک دم بیڈ نیچے ہوا. تو زندگی میں کلاشنکوف سے میں نے بہت سارا سبق بھی لیا. میں نے سب لوگوں کو خط لکھے, میں نہیں تھا, اور میں گیلانی صاحب کے تمام اختلاف کی وجہ سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نوٹس دیتے رہے کہ اس کو پیش کیا جائے. میں نے سارے ایم این اے کو خط لکھا, مجھے پتہ لگ گیا تھا سزا ہو رہی ہے کہ فلانے دن مجھے 7 سال قید ہو رہی ہے. ایک ایم این اے میں نے پوچھے مڑ کر دیکھا نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. وہی بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور, ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی, جو میرا کراؤڈ ہے, یا کبوتر باز, وہ میری پیٹھ کے پیچھے کورٹ میں کھڑے تھے. ایک ایم این اے اس دن کورٹ میں موجود نہیں تھا جس دن میں ساتھ. یہاں برے وقت کے بہت کم ساتھی ہیں, لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اچھے وقت کا ایک ہجوم ہے. شیخ صاحب, جب آپ کو مخدوم جاوید ہاشمی نے ہرایا, وہ کیا تھی کہ نواز شریف نے تو لیٹس ایکسپٹ, یہ لاسٹ الیکشن میں جو آپ جیتے ہیں, اس میں کس حد تک آپ کی کاوش ہے اور کس حد تک روش عمران خان کی بھی آپ کے ساتھ تھی؟ دیکھیں, اگر ہم دونوں الگ الگ لڑتے تو دونوں سیٹیں ہار جاتے. ٹھیک ہے, اب اس میں ان کی بھی کاوش کہہ لیں, میری دونوں سیٹیں تھی. ٹھیک ہے, پہلے حلقہ 55 اور 56 ایک تھا, مجھے یاد ہے. تو لوگوں کو اگر خوش کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ یار ہم عمران خان کی سپورٹ کے ساتھ جیتے ہیں, تو یہ ٹھیک بھی بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہا جائے کہ ان کے حلقے میں میرا ہمیشہ 40, جہاں میں ہارا ہوں تو میں نے 40,000 ووٹ لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 میں اگر بہت ڈنڈ پڑ گیا ہوگا, 20,000 ووٹ میرا اپنا تھا. ٹھیک ہے, ان کے حلقے میں بالکل ہے. تو ایک یوتھ کا بہت بڑا ادھر چینج تھی عمران خان کی. یہ لوگ کئی باتیں کہتے ہیں جی عمران خان کی وجہ سے جیتے ہو. عمران خان سے پہلے میں 7 دفعہ جیت چکا تھا, بالکل جیتے ہو, اور یہ میں عمران خان کی سپورٹ کے ساتھ 8ویں مرتبہ جیتا ہوں. اور عمران خان نے جو ایک اچھی بات کی, وہ میاں والی کی سیٹ رکھنا چاہتے تھے. میں بیماری کے عالم میں ان کے پاس گیا, وہ ڈیٹ تھی, مجھے یاد ہے, آپ نے کہا پنڈی والی نے چھٹنی. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں کرنا, کیونکہ یہاں 2 لاشیں گر چکی ہیں, جہاں خون گرا اس کا احترام کرنا چاہیے. اور عمران کی بہنوں نے بھی اس میں میرا تعاون کیا کہ شیخ رشید ٹھیک کہتا ہے, اور آلدو وہ میاں والی کی سیٹ رکھنا چاہتے ہیں. اس میں خالصتاً میرا رول تھا کہ میں ایک زمین, یہ سیٹ پنڈی والی سیٹ نہیں جاتی. اب شیخ صاحب, 3ری دفعہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے آئے. آپ نے ابھی کہا کہ ریاضت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں, میں سیکھتا ہوں. مجھے کیوں جب میں میاں صاحب کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں, یہ گفتگو کرتے ہیں, مجھے ایک بورڈ اور ڈس انٹرسٹڈ پرائم منسٹر نظر. کیا ہو گیا ان کو؟ I thought آپ نے میری دل کی بات کی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف کا اس دفعہ وزارت عظمیٰ کرنے کا کوئی دل نہیں. اگر اس کو کوئی آ کے نکال دے تو he'll say thank you very much. اچھا, thank you, I'm waiting for you and goodbye. Goodbye. اچھا, صرف ایک ان کی جو امپائر بن چکی ہے, اس کا خوف ان کے خاندان اور دوسرے کا کہ یہ نہ چلی جائے جو ہم نے بڑی مشکل سے بچائی ہے. پرسنلی آئی فیل, میں بھی اس سٹیج پہ ہوں اس وقت, آئی فیل یار انف از انف, ہم نے بہت کر لی ہے. دیکھیں, میری خواہش ہے کہ ایک ینگ 40, 38 سالہ, 45 سالہ قیادت ابھرے. ہم ساری مس 60s ہیں, میں سب لیڈروں کو دیکھتا ہوں, ہم 60 کو یا کراس کر چکے ہیں یا ٹچ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس قوم میں نئی قیادت کو ابھرنا چاہیے. یہ جو 7 خاندان ہے, اس کے 30 بچے سارے کے سارے نالائق ہیں. اگر مجھ میں ایک بھی, میں نے بلو رانی کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, ایک عذاب اپنے لیے کر لیا, بٹ ہی پرووڈ ان دی اینڈ کہ یار اس نے برطانیہ سے پڑھا چڑھا ہے, اس نے باپ کو آنکھیں دکھائی ہیں. یہ بڑی بات ہے. ٹھیک. تو یہ جو شہباز کے بیٹے اور میاں صاحب کی بیٹی اور چودھری صاحب کے بیٹے اور اس کا بیٹا, ان میں وہ آپ کو نہیں نظر آتی کہ یہ قیادت وہ کرے گی جو کرنا چاہیے؟ یہ اس سے بھی بڑا گناہ کبیرہ ہوگا جو اس وقت قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر یہ اولادیں آ گئی تو تباہی ہو جائے گی. اس سے پہلے خدا نہ خواستہ, دیکھیں میں اگر دیکھ رہا, میں نے تو نہیں رہنا اس وقت تک, ٹھیک ہے, میں نے اللہ کو جان دینی ہے. ان کی کسی اولاد میں, یہ 7 خاندان کی کسی اولاد میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. یہ باپ کا کیے ہوئے کا شکار کھائیں گے. اپنا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لکھی ہوئی تقریریں پڑھنے سے اور تصویریں کھنچانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. وہ جوش اور جذبہ اور ولولہ, تنتنا, دبدبہ ان میں ناپید ہے, ہمت ہی نہیں.
شیخ صاحب، جب ڈاکٹر طاہر القادری یہاں تقریریں کر رہے تھے اور انہوں نے ایک دن ایک کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا آدمی نواز شریف اور فوٹو بھی دکھائی، آج تک ہم نہیں پوچھ سکے کہ یہ ملک کے باہر آپ کی اتنی جائیداد کہاں سے آ لی، کیسے بن گئے یہ پیسے؟ آپ بھی بزنس کرتے ہیں، میں وکالت کرتا ہوں. میں خود ڈپریشن کے اس عالم میں ہوں کہ اگر اتنا لوگ ظلم سہتے ہیں اور بغاوت نہیں کرتے تو پھر اس کی سزا ملے گی، ملنی چاہیے، ملے گی اور ملنی چاہیے. پھر ہم اس کے مستحق ہیں. We asked for it. We asked for it. They asked, but اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اگر 100 ملکوں کی بات نہیں کر رہا، 8 ملکوں کے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیوروں کو بتا دیں، وہ شیخ رشید سے لے کے نواز شریف تک کا سب کا کچا ٹٹا بتا دیں گے کہ یہ فلیٹ کس کا ہے، خدا کی قسم یہ ٹاور کس کا ہے. میں گیا ہوں لنڈن ایک ٹیکسی میں، نہیں ایک بار ٹیکسی اور ایک بندے نے مجھے اوقات دیا ہے کہ جی حسن نواز دی بلڈنگ، یہ بلڈنگ لنڈن ہی بنائی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 ارب تو ٹیکس وہ وہاں دیتے ہیں. یہ سب یہ جو 2 جلسے ہوئے ہیں یا دھرنے ہوئے ہیں پی ٹی اے کے اور پی ٹی آئی کے، اور جس میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، آپ کی نظر میں بطور سیاستدان اس کا امپیکٹ کیا ہے سب کانشیس پہ، شعوری اور لاشعوری؟ دیکھیں بہت بڑا امپیکٹ ہے. جی بتائیے. میں یعنی ایک اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ طاہر القادری اور عمران خان اکٹھے چلیں. ٹھیک. ہم جو دیہڑی والے ہیں نا، ڈیلی ویجر، ہم اپنی پہلے سوچتے ہیں، قوم کی بعد میں سوچتے ہیں. اب بھی میری خواہش ہے کہ طاہر القادری اور عمران خان دوبارہ اکٹھے ہوں اور اس میں دوسری پارٹیاں بھی اکٹھے ہوں، اور اس میں کام کر رہا ہوں. اچھا. میری خواہش ہے کہ اس میں فنکشنل لیگ بھی آئے، جماعت اسلامی بھی آئے اور جماعتیں بھی آئیں. میں یہیں رکا ہوا ہوں شیخ صاحب سے، مجھے اشارہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ویری شارٹ بریک جی، پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. شیخ صاحب بیٹھے ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ اتنی دیر تک ہم انہوں نے بٹھا رکھا ہے. شیخ صاحب، دھرنا سیاست اور یہ جو پبلک میٹنگز جو جس میں آپ شامل رہے، اتنا جوش و خروش، یہ کیوں ہے؟ ایکچولی ان دونوں بڑی پارٹیوں سے پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں. اچھا. یہ دونوں انجمن امداد ستائش بامی ہیں، ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں، ایک دوسرے کے دفاعی پلیئر ہیں. یہ اور عمران خان ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے، اور جس سوچ میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے نے ان کی پارٹی اور ان کو بڑی بیداری دی. میں یہ چاہتا تھا کہ دھرنا اگر ختم، مجھ سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا، لیکن جب میرے تک بات آئی تو میں نے کہا یہ کنٹینر وہاں پڑا رہے، سمبل کے طور. سمبل کے طور. اگر کنٹینر ہی پڑا رہتا تو آج آپ کو پٹرول کی یہ صورتحال نظر نہ آتی. کیونکہ آپ کے دھرنوں کی وجہ سے پچھلی دفعہ پٹرول نیچے آیا تھا، پھر نے کہا 9 نے کہا 14 روپے کٹ ہونا چاہیے. اچھا اوکے. دیکھیں نا، 115 کی بجائے 45-46 پہ آ گئے. ہمیں سٹاک ایکسچینج دکھا رہے ہیں. میں سارے دنیا کے اکانومسٹ کو چیلنج کرتا ہوں، سٹاک ایکسچینج کا ہمیں کیا فائدہ جی؟ کوئی نہیں. 35,000 ہو جائے یا 70,000، عام آدمی کو عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ 1% کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ اکانومی کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جی، سائبیریا کا پرندہ نہیں آ رہا پاکستان میں خوف کے مارے. مجھے بتائیں نا، یہ لوگ جو سائبیریا سے پرندے آتے تھے یہاں موسم کی تبدیلی میں، وہ آنا چھوڑ گئے ہیں کہ یہ خونی ملک ہے، یہ خونی ماحول ہے یہاں پہ. یہاں مارتے ہیں امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، چرچوں میں، مندروں میں، اور اس پہ فخر کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں محسوس کرتے. یہاں مرا ہے. مردہ قوم جو ہے اس کو سمندر، زندہ قوم کو سمندر نکل رہا ہے اور مردے کی لاشیں باہر پھینک رہے ہیں. یقین جانے میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے. میں باہر جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک فارنر بیٹھا تھا، تو اس نے سیٹ بدل لی. میں نے سینئر پرسن کو بنایا، میں نے کہا یار میں برا تھا، اس سے پوچھ تو صحیح وجہ کیا ہوئی. وہ گیا اور سینئر پرسن آیا غیر ملکی ایمریٹس میں. ہاں، اس نے کہا ہی ڈونٹ لائک ٹو سٹ ود اینی پاکستانی، ہی فیل ڈینجر. یعنی میرے نیفے میں بم ہے کہ میں اس کو نہ کہیں. دیکھیں میں خوف زدہ ہوں اگر ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک باہر ہو گیا، ان کو فلائٹوں میں بھیجنا شروع کر دیا گیا. ساری مڈل ایسٹ میں خون ہو گیا ہے، ساری مڈل ایسٹ آگ میں کھیل رہی ہے. جو سب سے مستحکم ملک تھے، جو سب سے قائم دائم ملک تھے، وہ گر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں. تو پڑوسی بھی اس سے افیکٹ کرتے ہیں. جب دیوار گرتی ہے تو پڑوسی کا مکان بھی مجروح ہوتا ہے. اور جس تیزی سے پاکستان کی طرف یہ حالات بڑھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا، میں 2015 کو بہت ہی اہم سال سمجھتا ہوں. پاکستان کی
سیاسی بقا کے لیے، بقا بقا کے لیے سیاسی، معاشی، اخلاقی طور پر ہمارا دنیا میں جو تعارف ہو رہا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ ہم کس چیز پہ اکڑے ہوئے ہیں جی. دنیا میں زندہ رہنے کا ماحول نہ صرف ہم نے اپنے لیے ناپید کر دیا ہے، بلکہ ہمارے جو سب سے بڑی اس وقت پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ ہے فارن، اس کو پاکستانی ریمیٹنس جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں اس کو خطرے میں ڈال دیا. اور یہ بھی کم پڑ جائے گی. جب یہ بھی کم پڑ گئی تو ہمارا کیا بنے؟ کارخانہ چل کوئی نہیں رہا، روزگار ہے کوئی نہیں، نہ بجلی، نہ گیس، نہ پانی ہے جی. اور جو ہم نے کہا تھا جناب یہ دھرنے میں کہ یہ گدو برات 6600 میگا واٹ کہاں ہے جی؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. کہاں ہے قاسم پور؟ سب ضلامی، سب زبانی کلامی. شیخ صاحب میں ایک صرف آپ سے عرض کر دوں، یہاں 200 نائب قاسم کی سیٹیں نکلی ہیں، 35,000 درخواستیں آئی ہیں. یہ ہے ایم فل، ایم بی اے کہنے میں نائب قاصد لا دو. یہ حال سرگودا میں بچے مار رہے ہیں، دھڑا دھڑ مار رہے ہیں، تھر میں مار رہے ہیں. کس پہ جو رینگ رہی ہے؟ ویئر از گورنمنٹ؟ کہاں ہے وہ حکومت؟ میں روز گورنمنٹ کہہ کے بھی میں سمجھتا ہوں ویئر از نیشن. اچھا قوم کدھر ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے باہر نہیں نکلو گے تو روندے جاؤ گے، مزید روندے جاؤ گے. میں خود اتنی ڈپریشن میں ہوں، آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. سم ٹائم آئی فیل کہ یار کوئی برا سانحہ میں اس ملک کا دیکھنے سے پہلے مر جاؤں. گاڈ فاربڈ، اگر میں برا سانحہ دیکھنے سے کے لیے زندہ ہوں تو اس سے میں موت کو ترجیح دوں گا. شیخ صاحب جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قوم باہر نکل آئے، اس سے آپ کی بات، کیونکہ ایک دفعہ تو کہتے ہیں جی شیخ صاحب تو ورغلا رہے ہیں لوگوں کو، ہائی ٹریزن پہ کرنے. واٹ شوڈ دا نیشن؟ دس از ناٹ ہائی ٹریزن کہ آرٹیکل 6 اس پہ نہیں لگتا کہ پیٹرول کس کی نااہلی ہے. کیا غداری یہ ہے کہ میں بات کروں کہ جلو اور جلاؤ؟ غداری یہ ہے کہ نااہل لوگ اوپر آ جائیں اور ملک کا ستیہ ناش کر دیں، اور جو اس ماحول کو دیکھتا رہے وہ بھی غداروں کا ساتھی ہے. جو اس ماحول کو دیکھے کہ اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، مس مینجمنٹ ہے، کوئی ڈیلیوری نہیں، کرپٹ ہیں، کمیشن خور ہیں، اور یہ دیکھتا رہے، وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دھوبی کی پٹی کے پاس بیٹھتے ہو، اگر آپ کے کپڑے جلیں گے نہیں، اس سے دھوئیں کا اثر ضرور ہوگا. سو ہم اپنی نیشنز کو، اتنے بڑے ملک کو، جغرافیائی طور پہ اتنے اہم ملک کو اس دلدل میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم خاموش ہیں. ہم خاموش ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ خاموشی ہمارے گلے پڑ جائے گی. خاص کر وہ بچے، نوجوان جو تھر میں کہتے ہیں 250 بچے، وہ انسان کے بچے بنے، وہ یہ کتے کے بچے یورپ میں ہوتے، چوہے بلی کے بچے ہوتے. تو کیا آپ کہتے ہیں جی کیوں ہم کریں اس طرح؟ کیا ساؤتھ کوریا کا جو جہاز ڈوبا وہ پرائم منسٹر کی نااہلی تھی؟ اس نے کہا آئی کانٹ سلیپ. آئی کانٹ سلیپ، بالکل آئی کانٹ سلیپ. دیکھیں آپ اس کے نظر میں، اس نے کہا میں نے اتنی اموات کا جب ٹی وی پہ سنا تو میں نے سوچا کہ میں چھوڑ دوں. آئی کانٹ سلیپ. جب تک ہمارا اپنا بچہ نہ مرے، ہم پڑوسی کے بچے کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے. پھر وہ قومیں کیسے زندہ رہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. یہ بتائیں کہ میاں صاحب کو جو سنا ہے کہ دل میں بات رکھتے ہیں اور خفگی جس کے خلاف کر لیں وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل کر کے انہوں نے بڑا تیر مارا ہے. اب اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں، ٹرائل بھی صفر ہو گیا ہے، گون بیک ٹو. تو واٹ واز دا نیڈ آف دس؟ جب انسان کو، جو سیاستدان ہوتا ہے، وہ اس کیمرے سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ سیاستدان نہیں. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کالا کیمرہ ہے، میرا اس میں اور عام آدمی میں کیا فرق ہے؟ اگر میں اتنا ویژنری نہیں ہوں کہ اگر دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا اور اس کو سمجھایا گیا کہ مت کرو. آپ یہ دیکھیں کہ مشرف کا یہ ڈیسائیڈ تھا کہ دوپہر کو اس نے جہاز پہ جانا ہے. میں فوجیوں کے کسی عشائیے میں تھا، ڈنر تھا کسی کا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں وہ کل. تو ساتھ ہی انہوں نے گیٹ سے مجھے پیچھے ایک میجر آیا تیز تیز سے، اس نے کہا شیخ صاحب دیکھنا کسی ٹی وی پہ نہ گل کر دینا، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہیں ٹی وی پہ نہ بات کر دینا. میں کہا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ بات میرے گھر تک پہنچنے تک خراب ہو جانی ہے، کیونکہ نواز شریف نے اس وقت ایک میرا بڑا گھسا پٹا جملہ ہے، بسم اللہ، کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. بالکل آپ نے کہا یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. یہ آپ نے مخدوم امین فہیم کے بارے میں بھی کہا، ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس. نواز شریف نے جب مار کھائی ہے، وقت اور جگہ کا غیر دانشمندانہ انتخاب کیا. کون اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ وزیر. ادھر سے سیٹی بجنی ہے نا، نظر نہیں آنا. وٹو کے پاس 8 صرف ممبر تھے، 6 یا 8، اور اس نے 2 دفعہ حکومت بنائی. پنجاب میں مجھے یاد ہے، جو 1 دفعہ بکتا ہے وہ 100 دفعہ بکتا ہے. اور یہاں بکاؤ مال بیٹھا ہوا ہے.
سر وہ کہتے ہیں فلانا بک گیا. میں تو اب یہ کہتا ہوں وہ کرائے پہ بھی مل سکتا تھا, اس کو خریدنے کی ضرورت. اتنی قیمت دینے کی ضرورت نہیں تھی. بعض ایسے مارکیٹ میں قیادتیں موجود ہیں جس کو خریدنے کی ضرورت نہیں, کرائے پہ استعمال کرو اینڈ تھرو دیم آؤٹ. کیونکہ ان کو خدا نے یہ سزا دی ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے, یہی دولت, یہی سب کچھ ہے. وہ بابا کفن پہ کوئی نہیں لکھا ہوگا کہ یہ گوچی کا ہے جیب ہے یا آرمینی کی ہے یا نو, کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہے. سو ہمیں موت یاد نہیں ہے, تا وقت ہے کہ ہمارا آ کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے. اور ہم ساری قوم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک ظلم کی داستان روا ہے, اور قوم سمجھتی ہے کہ شاید ہم اس کے مستحق ہیں. سب سے انفارچونیٹ پہلو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی آواز نہیں. شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ, ایز آلویز اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو. ناظرین, شیخ رشید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے صاف کہی ہیں اور جو باتیں انہوں نے اشارتاً فرمائی ہیں ان پہ آپ بھی غور کریں گے, میں بھی غور کروں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.